من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى إن خيار عباد الله من هذه الأمة اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے من هذه الأمة الذين، ٹھیک ہے؟ الگ الگ پڑھیں گے تو الذين إذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہے نا؟ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ دیکھیے بھلائیاں بہت لوگ کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن حقیقتاً بھلائیاں جیسے بہت سے نان مسلمز بھی ہیں جو بھلائیاں کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جاتا۔ بھلائیاں مطلب سماجی کام، جیسے کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی فقیر کی مدد کر دینا، کسی بیوہ کی مدد کر دینا، کسی ضرورت مند کو کپڑے اڑا دینا۔ لیکن فرمایا گیا نیک اسے کہا جاتا، انہیں بھلا کام کرنے والا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن نیک نہیں کہہ سکتے۔ نیک کون ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب جو اللہ کی رضا کے لیے کون کرے گا؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا۔ یعنی نیک اور صالح کا جو سلوگن ہے، جو ورڈ ہے، وہ ہم ایمان والوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کب استعمال کر سکتے ہیں؟ جب وہ خلوص نیت کے ساتھ نیکی کا کام کریں۔ یعنی اس لیے نہ نیکی کا کام کریں کہ بندے دیکھ لیں، اور اس لیے نہ نیکی کا کام کریں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، بھلا کہیں۔ وہ اس لیے کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہو جائے، تب ہم انہیں صالح کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، ہے نا؟ اور جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو یقیناً انہیں دیکھ کے ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے کہا بھی، دوست بچوں سے کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے جاوید سے، کیا نام تھا؟ ایان، بہت جاوید کا دوست کہہ رہے، فرمایا گیا دوست ایسا بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر۔ جاوید بہت غصے میں زبردستی آیا، کیوں جاوید؟ اچھا اپنے من سے آیا؟ نہیں جس نے رن رکھو اپنے من سے آیا، بوڑی بھی چھوڑ کے آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں دوست کیسے بنانے چاہیے؟ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایسے دوست نہیں کہ آصف نے دیکھا اپنا دوست اور اس کو انسٹاگرام آئی ڈی یاد آ گئی، اور پتہ چلا گھومنا ٹہلنا یاد آ گیا، بیٹ بال یاد آ گیا، ہے نا؟ بدماشیاں یاد آ گئی، دیکھو انہیں بھی کچھ یاد آیا، وکرم نے بتایا انہوں نے۔ تو بہرحال ہمیں دوست کیسے بنانے چاہیے؟ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہو سکتا وہ عمر میں آپ سے بڑے، کوئی حرج نہیں، ہے نا؟ دین اسلام میں یہ سب نہیں چاہیے، ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال کی جب ایمان لائے، 10 سال کے قریب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کی عمر کے وقت عمر 40 سال، ہے نا؟ سوچیں 30 سال کا گیپ تھا، لیکن نوازشات میں کچھ نہیں چلتا۔ 10 سال کے حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لاتے ہیں تو نبی کے صحابی ہو جاتے ہیں، نا؟ تو عمریں نہ دیکھیں، اپنے بڑوں سے دوستی ہو جائے تو بہت بہتر۔ اب بڑے سب ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے پاس بچوں کو بیٹھا لیں، تھوڑا سا ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سخت وقت ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مزاج ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب دیکھیں اصل میں زیادہ بتاؤں گا نہیں، صاف صاف چیزیں، کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے نہیں، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔ لیکن بات میں آپ کو اتنی سی ضرور کہوں گا کہ نیک بندوں کا ذکر صرف سننے سنانے کے لیے نہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رات بھر عبادت کرتی تھیں تو کہہ لیتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ ہم سنتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کتنی بڑی بات ہے نا؟ لیکن کبھی ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں کثرت کے ساتھ، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے کا ایک خاص حصہ ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتی، جو نمازیں بھی پڑھتی۔ اچھا نیکوں کا ذکر سن کے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ نیکوں نے یہ کیا، نیکوں نے وہ کیا، ایسے عبادتیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کو دین سکھاتے تھے، لیکن کبھی ہم ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور فرمایا گیا کہ بہترین امت کے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے۔
اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، بلکہ اپنی عادت بنائیں، بھلائیوں کا حکم دینا سیکھیں۔ جب نماز پڑھنے جائیں آپ کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان سے کہیں نماز چلیے پڑھ لیا جائے۔ آپ کے ماتحت جو بچے بچیاں ہیں کبھی ان کے پاس بیٹھ جائیں، پوچھ لیں بیٹا نماز پڑھا ہے تم نے؟ چلو آج پڑھ لو نماز، ایسے دوبارہ پڑھ لیں ان کا نماز، نفل نماز پڑھ لیں بچوں کے ساتھ کہ چلو آج ہم تم کو نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں۔ تو اب جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا نا تو آپ سے کیا کہے گا؟ ایک بچہ ہمارے خاندان میں، نام نہیں بتا رہا ہوں، تو وہ جب ندیم ماموں کو دیکھتا ہے تو نعرہ لگانے لگتا ہے، کیونکہ ندیم ماموں نعرہ لگانے میں بہت مشہور ہے، اور وہ والا نعرہ نہیں زندہ باد مرد آباد والا مذہبی نعرہ ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے میرا بھتیجا ہی ہے، وہ ان کو دیکھ کے نعرہ لگانے لگتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیکی بار بار کسی نیکوں کے سامنے کریں گے تو بچے اسی شناخت سے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کسی کو نمازیں یاد آ جائے، مسجدیں یاد، لیکن کب یاد آئیں گے؟ جب آپ اپنے دوست سے ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے چلو سنیما، چلو آج فلانی جگہ چلا جائے، چلو آج فلانی جگہ گھوم لیا جائے، چلو آج فلانے میلے میں چلا جائے، تو آپ کے دوست کو آپ کو دیکھ کے کیا یاد آئے گا؟ میلہ یاد آئے گا، سنیما یاد آئے گا، یہ سب یاد آئے گا۔ اور ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہیے کہ ہمارا دوست ہمیں دیکھ کر کیا یاد کرے؟ مسجدیں یاد کرے، نمازیں یاد کرے، اللہ کی یاد اس کی تازہ ہو جائے، ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہم کریں کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے بیٹھ کر تسبیح ایسے ہی پڑھ لیا کریں، ایسے ہی پڑھ لیں، ہے نا۔ وہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ کیا کرے، وہ قرآن کھول کے، ایسا معمول رہا ہے ہمارے بڑوں کا جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، بھائی نہیں سیکھ پائے چلے ٹھیک، قرآن کھول کے ہر لائن پہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ایسے انگلی پھیرتے اور صلی اللہ علیہ وسلم، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی مثلا کسی کو قرآن کسی نے ابھی نہیں سیکھا تو وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے ایسے ہی بس قرآن پڑھا کرے، ہے نا۔ جو دعا آپ کو یاد ہے ہر لائن پہ وہ دعا پڑھیں۔ اب آپ کا بچے آپ کے گھر کے آپ کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم ابا قرآن پڑھیں تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ ذوق شوق کی انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھ رہے ہیں، یہاں جناب جنہیں پڑھنا آتا ہے ان کے گھروں میں دھول جم جاتے ہیں قرآن، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اب ایک بندہ تھا نا جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن ہاتھ میں لے کے روتا تھا، یا اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، میں جانتا تو نہیں ہوں کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، لیکن میں تیری قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ خوب روتا تھا، نہایت روتا تھا، اور کہتا تھا یا اللہ اس کے ایک ایک حرف کی میں تصدیق کرتا ہوں، اس قرآن نہ پڑھنے والے کی بھی اللہ نے مغفرت ہے نا۔ تو اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ آپ کسی بھی پلے میں ہوں، آپ کتنے بھی جہالت کے کتنے بھی نیچے گڑھے میں گرے ہوں، آپ کا رشتہ رب سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ غریب ہوں، آپ کے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں، تو ہم جیسے متکبر لوگ آپ کو اپنے ساتھ نہ بیٹھائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ سب نہیں دیکھا جائے، ہے نا۔ آپ ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ہے نا۔ آپ کو نمازیں نہیں بھی آتی تو اٹھا بیٹھا کریں، ہے نا۔ نماز نہ پڑھنے والے سے بہتر وہ آدمی ہے جو صرف اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی دعا بھی نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والے سے بہتر۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ معاشرے کے لوگ جب آپ پہ نگاہ کریں تو انہیں رب کی یاد تازہ ہو، ہے نا، انہیں رب کی یاد تازہ ہو۔ اور اگر 2 4 5 ایسے ہر محلے میں پیدا ہو گئے تو انشاءاللہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔